ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. حاضرین مجلس، آج کا میرا موضوع ہے دفاع صحابہ قرآن کی روشنی میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی ایمان کو، جن کی اطاعت کو، جن کی توقیر و تکریم کو، عدم محبت کو رب العالمین نے معیار ایمان اور معیار عمل قرار دیا ہے۔ ہر موڑ پر اطاعت، فرما برداری، تابعداری، پیروکاری اور قربانی، جان فشانی کو اپنے جان اور پوری خاندان، زر و مال کی پرواہ کے بغیر انجام دیا۔ یہ صحابہ تھے۔ آج کل جو شر پسند عناصر ان برگزیدہ ہستیوں پر اپنے زبان طعن بے لگام کرتے نظر آتے ہیں، یہ دراصل اپنے بڑے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین اور عبداللہ بن سبا کی روش اپناتے ہیں، لیکن دفاع اصحاب محمد کو کائنات کے لوگوں کے سامنے بیان اور نروار کرنا، ان کی عزت، عظمت، شان و شوکت اور رفعت کو بیان کرنا طریقہ ہے رب العالمین کا، رحمت للعالمین کا، سلف صالحین کا اور جمیع مومنین کا۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مومنین کی طرف سے اللہ دفاع کرتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ صحابہ کی بشری لغزشوں کو جب اللہ نے درگزر کر دیا تو کسی کو ان کے متعلق گفتگو کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ جو ان کے متعلق برا گمان کرے گا یا ناشائستہ الفاظ ان کے بارے میں بولے گا، وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر اپنے لیے دوزخ خرید کرے گا۔ بعض لوگ صحابہ کے آپس کے معاملات، باہمی چپکلشوں، اجتہادی خطاؤں کو نشانہ تنقید بناتے ہیں، اپنے رائے قائم کرتے ہیں، ان کے فیصلے کرتے ہیں۔ ارے جن کے لیے لکھنے والے، گناہ لکھنے والے ذات نے، جنت و جہنم کے مالک نے معافی کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں غزوہ احد میں صحابہ نے ایسے کیا، حنین میں ایسے کیا، جمل میں یہ ہوا، صفین میں یہ ہوا۔ قتل سیدنا عمار کا بہتان صحابہ پر لگاتے ہیں۔ ابو درداء، عثمان، علی اور معاویہ، ابو بکر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ ان کی آپس میں بنتی نہ تھی، سراسر جھوٹ ہے اور نادانی ہے۔ یہ حاسدین، ملحدین اور بے عدائی دین کا کام ہے۔ صحابہ کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں نفرت اور بغض کی بیج بونا منافقوں، خارجیوں، رافضیوں، بے دینوں کا کام ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوشنودی اور رضامندی کو تلاش کرنے والے تھے۔ اللہ نے بھی رضامندی کا اعلان قرآن کے آیت کے صورت میں کیا ہے۔ صحابہ آپس میں بڑے رحم دل، مشفق، مہربان، ایثار کے جذبے سے سرشار، محبت الفت کے ساتھ رہنے والے تھے، لیکن اللہ کے باغیوں اور مشرکوں پر بارعب اور سخت تھے۔ ان کے متعلق برا گمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ رب کا قرآن گواہ ہے صحابہ کے محبت الفت اور ایثار کا۔ فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا کی ہے۔ یہ اللہ کی ڈالی ہوئی الفت ہے، محبت ہے، پیار ہے اور ایثار ہے۔ ہر صحابی دوسرے پر جانثار ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے حاجات، اپنے ضروریات کے باوجود دوسروں کو اپنے جان پر ترجیح دینے والا تھے۔ صحابہ اپنے جان قربان کرنے والے تھے۔ صحابہ لیکن کفار پر بارعب اور سخت تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ آپ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے قوم کو اللہ کے باغیوں، مشرکوں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے والا نہیں پائیں گے، اگرچہ وہ ان کے آبا ہوں، ان کے اولاد ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا کوئی سب رشتہ دار کیوں نہ ہو۔
وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين۔ کفار مشرک یہود، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ مومنوں پر نرم ہیں، کفار پر سخت ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، کسی ملامت گر کی ملامت سے بے خوف ہیں، میدان جہاد میں رب کی رضا تلاش کرنے والے، سجود تہجد و نوافل پڑھ کر رب کی رضا تلاش کرنے والے، احکامات الہی پر چل کر حلال و حرام کے ساتھ زندگی گزارنے والے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ان مومنوں سے ان کے جانیں خرید لی، ان کے مال خرید لی جنت کے بدلے میں۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل کیے جاتے ہیں۔ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا اولئك هم الصادقون۔ مالف ان مہاجرین فقراء کے یہ ہے جو نکالے گئے اپنی گھروں سے اور جائیدادوں سے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں رکوع اور سجود کرتے دیکھیں گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ ان کے خصوصی نشان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے، ان کے خصوصی نشان ان کے سجدوں کا نشان ہے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی ان سے رضامندی کا اعلان کیا، ان کے ایمان، اخلاص اور تقوی کو سراہا، اور ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی ہیں وہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا اور ایمان کو مزین کیا تمہارے دلوں میں، اور کفر، گناہوں، نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا، کہ کفر اور گناہوں کو تم سے نفرت ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور انہیں تقویٰ پر ثابت قدم رکھا حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے، اور ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیوست کر دے، تعدم آخر ان کا دفاع کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔